بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب چمن و عزیزان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، آج کی ہماری گفتگو غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کے حوالے سے ہے کہ آیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس طرح کا فعل سر انجام دینا شرع کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا حکم رکھتا ہے۔ شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کا جو تصور ہے، اس کا جو خاکہ ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، وہ کس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا جامع اور مختصر سا جواب سماعت کرنے سے پہلے میں ایک تمہید کی طرف آنا چاہوں گا جو مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس طرح کا جو فعل سر انجام دیتے ہیں، یعنی غیرت کے نام پر جو قتل کرتے ہیں، اگر ہم ان کی حالت زار مشاہدہ کریں تو وہ بھی اس طرح کے افعال سے مختلف نہیں کہ جو بے حیائی اور بغیرتی پر مشتمل ہوتے ہیں، یا جن کا استعمال ہیجان اور فحاشی پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ کثیر اس طرح کے فعل سر انجام دیتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے خود کو سیدھا کرتے، پہلے خود کے اندر حیا پیدا کرتے، پہلے خود کو شرعی طور پر باوقار بناتے، اس کے بعد اس طرح کا اگر معاملہ کرتے تو شرع شریف کو دیکھتے کہ شرع کیا حیثیت رکھتی ہے اس حوالے سے، شرع شریف کا کیا حکم ہے اس حوالے سے، پھر اس کو دیکھ کر کوئی عمل سر انجام دیتے، نہ کہ اپنا عمل چھوڑ کر کے اپنی صورتحال کو پس پشت ڈال کر کے سیدھا ہی ٹھوک دیا، نہ اپنا عمل دیکھا، نہ شرع شریف کا اس حوالے سے حکم دیکھا، بس جو جی میں وہ کر دیا۔ یہ شرع شریف کے اندر اور فطرت دونوں کے اندر بغاوت شمار ہوتا ہے۔ شرع بھی اسے ناپسند کرتی ہے اور یہ فطرت کے تقاضاؤں کے بھی برخلاف ہے۔ اولا آپ مقدمات کو دیکھیں، مقدمات میں سے سب سے پہلا مقدمہ اپنی صورتحال ہے۔ اپنی صورتحال کو دیکھیں، آپ کس قدر اچھے ہیں، آپ کی صورتحال کیسی ہے، کیا کہیں آپ اس روایت کی مصداق تو نہیں کہ زنا جو ہے یہ ایک قرض ہے، برائی جو ہے ایک قرض ہے، وہ آپ نے چکانا ہے، وہ چاہے بیوی کے ذریعے ہو، چاہے ماں کے ذریعے ہو، چاہے بہن کے ذریعے ہو، چاہے بیٹی کے ذریعے ہو۔ اولا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہم اس حدیث کے مصداق تو نہیں، ایک۔ نمبر دو، مقدمات میں سے دوسرا جو بڑا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاً اس پر توجہ نہیں دی جاتی، فحاشی پر زور ہوتا ہے، عریانی پر زور ہوتا ہے، بے حیائی کا کوئی سد بات نہیں ہوتا، اس کی ساری صورتیں ہیں جن میں ایک صورت ہے جدید طلیق، وہ ہم کے پر آ رہی ہے، اس حوالے سے ہم کو اقدام نہیں کرتے، نہ ہی اس پر کوئی زور دیتے ہیں کہ یار تعلیم کیسی ہو اولا، پھر کس طرح سے اس کا حصول ہو، پھر اس کے مقاصد کیا ہوں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم ایسے ہی بنا سنوار کر کے اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں، جب نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر ہم غیرت مند بن جاتے ہیں۔ ارے یہ غیرت پہلے کیوں نہ آئی جب تم غیر محارم سے اپنی بیٹیاں پڑھوا رہے تھے، جب غیر محارم سے ہم اپنی بہنوں کو پڑھوا رہے تھے، اس وقت یہ غیرت کہاں تھی؟ جب نتائج سامنے آئے تو اب غیرت یاد آ گئی۔ یہ شک نمبر ایک۔ شک نمبر دو، مقدمہ کی شک نمبر دو، ہمارے ہاں شادی بیاہ کا جو تصور ہے کیا یہ اسلامی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر شادی پر عریانی ہوتی ہے، ہر شادی پر فحاشی ہوتی ہے، بالکل بھی پردے کا نظام نہیں ہوتا، بالکل بھی شریعت کی پاسداری نہیں ہوتی، بلکہ آج کل تو
وہ یہ کلخانیوں پر، فوتگیوں پر ہاں جی جانے کا جو ہمارے ہاں رجحان ہے، اس کے اندر بھی یہ تصور پہ جا رہا ہے، اس طرح کا فعل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کلخانیوں پر بھی، جمعراتوں پر بھی عورتیں بند سور کر جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے اگر ہم مقدمات کو دیکھیں اور مقدمات کی شکوں کو دیکھیں تو ہمیں اولاً تو ندامت ہوتی ہے کہ کیا یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا یہی اسلامی معاشرے کی رمز ہے؟ کیا یہی اسلامی معاشرے کے احکامات ہیں؟ ثانیاً اس طرح کے مقدمات پر ہماری توجہ نہیں جاتی اولاً، لیکن جب آگے پھر سر انجام ہو جائے، آگے نتیجہ نکل آئے، اس پر پھر ہماری توجہ ہوتی ہے، تب ہم غیرت مند بن جاتے ہیں، تب ہمیں بڑی غیرت آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے افعال سر انجام جب ہو جائے تو سب سے پہلے سزا گھر والوں کو ملنی چاہیے، سب سے پہلے سزا اس بے حیا اور بے غیرت باپ کو ملنی چاہیے، یا بھائی کو ملنی چاہیے، یا شوہر کو ملنی چاہیے، یا بیٹے کو ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے بے حیائی کے وہی مرتکب ہے، کیونکہ سبب بن رہے ہیں۔ اولاً کیوں اقدام نہیں کیا، اب رو رہے ہیں۔ اولاً کوشش کیوں نہ کی، اب غیرت مند بن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مقدمات ہوتے ہیں، مقدمات کی روک تھام کرتے نہیں، جب نتائج سامنے آتا ہے تو غیرت مند بن جاتے ہیں۔ ہماری طرف سے ان مقدمات کو دیکھتے ہو اولاً فتویٰ یہی ہے کہ سب سے پہلے سزا ان گھر کے رکھوالوں کو دینی چاہیے، جنہیں شریعت نے ذمہ دار بنایا ہے کہ تم گھر کے بادشاہ ہو، باقی تمہاری رعایا ہیں، سب سے پہلے سزا ان کو دینی چاہیے۔ ہاں جی، اس کے بعد اگلا جو قدم ہے وہ شریعت کو دیکھ کر اٹھانا چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ تو مقدمات اول ہو گئے، مقدمات کو دیکھیں۔ ثانیاً اب آتے ہیں اس جواب کی طرف کہ آیا اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کا فعل سر انجام دے لے، غیرت کے نام پر قتل کر دے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ معلوم رہے غیرت کے نام پر قتل کرنا چونکہ شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ خود محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں اس طرح کی اجازت دے دوں تو لوگ دھڑلے سے قتل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح کی اجازت شرع شریف کے اندر نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر کسی نے قتل کر دیا تو اسلامی حکومت کے اندر، کیا اسلامی حکومت کے اندر اسے سزا یہاں ملے گی، اور بالکل ملے گی۔ لیکن آخرت میں غیرت کی بنا پر چونکہ یہ قتل ہوا تو اس سے مواخذہ علماء کے نزدیک امید ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے یہ فعل غیرت کی بنا پر سر انجام دیا، لیکن دنیاوی طور پر اسے سزا ضرور ملے گی۔ تو عزیزم اس مسئلے کی روح کو سمجھیں، اس کی نوعیت کو سمجھیں، اس کی حالت کو سمجھیں، تب جا کر ہی ہم کوئی اگلا قدم اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرع شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرع شریف پر کامل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔